انفارچونیٹلی پاکستان آزاد ہوا تو 11 اگست کی جو قائد اعظم کی تقریر تھی وہ بڑی واضح طور پہ کیسے پاکستان کا نقشہ انہوں نے پیش کیا کہ جو اقلیتوں کو بھی محفوظ ہو، جو اکثریت کو بھی وہی حقوق دے، جہاں مذہب کی ہر ایک کو آزادی ہو، جہاں ہر ایک کے پاس اتنی سپیس ہو کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ آزادی سے بغیر کسی خوف و خطر جو ہے نا وہ گزار سکے۔ بٹ انفارچونیٹلی جو بھی ایک ہوا، تاریخ کا یہ بھی ایک جبر ہے کہ پاکستان بنا تو اس کے فوری بعد ہم آئین نہیں بنا سکے۔ ہم 2 سال اس بحث میں الجھے رہے کہ ہم قانون سازی کر بھی سکتے ہیں بطور انسان کے نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بڑا قیمتی وقت ہمارا ضائع ہو گیا، جو کہ انڈیا نے اپنا آئین مکمل کر کے 1949 میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا۔ تمام جو ان کی فیڈریٹڈ اکائیاں تھیں ان کی حیثیت متعین کر دی گئی، پارلیمنٹ کی حیثیت متعین کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ملک چلانے کے لیے وہ ایک سٹرکچر سیٹ اپ موجود تھا۔ دوسری انڈیا کے ساتھ یہ ایک ہوا کہ جواہر لال نہرو جو کہ تحریک پاکستان کے انڈیا کی آزادی کے ایک سرکردہ ان کے رہنما تھے، ان کو کافی وقت مل گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آئین بننے کے بعد انہوں نے انڈیا میں وہ جو ایک انڈسٹریل بیس تھا اس کو بنانے میں بھی، پھر یہ کہ جو ایک ہارمنی تھی مختلف قومیتوں کے درمیان میں، مختلف مذاہب کے درمیان میں، اس کو انہوں نے ایک سیکولر پلیٹ فارم دے کے بڑے اچھے طریقے سے جوڑ دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو پہلے جو 2 دہائیاں تھیں، جو فارمیٹیو ایئرس تھے، اس میں انڈیا کے ساتھ یہ خوش قسمتی رہی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں علامہ جو قائد اعظم ہیں ان کی رحلت ہو جاتی ہے تقریباً 1 سال کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس انداز میں مہاجرین ہجرت ہوئی بڑا تکلیف دہ تھا۔ اچھا، ملک کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں تھے اور وہ ایک بڑا مشکل دور تھا۔ اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روایتی فیوڈلز اور جاگیردار تھے انہوں نے اقتدار کی کھینچا تانی جو ہے نا وہ بڑے ابتدائی دنوں میں شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد بیوروکریسی اس میں آ گئی، ان کے چند ایک چہرے آ گئے۔ اس کے بعد پھر جو روایتی ہمارے جو مہم جو ہیں وہ آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لیاقت علی خان ان کی شہادت ہوتی ہے 1951 میں، اور اس کے بعد وہ عالم یکدم بدل جاتا ہے کہ کہاں وہ تحریک پاکستان، کہاں یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور کہاں یہ کہ لے کے رہیں گے پاکستان، اور کہاں یہ کہ ہندوستان سے لوگ جو ہے وہ اپنا سارا سرمایہ، زندگیاں اور صدیوں کے ان کے تعلقات اس کو تج کر اور خون کی ندیاں پار کرتے ہوئے پریکٹیکلی وہ پاکستان پہنچے۔ تو یہاں آ کے جو 4-5 سال میں نقشہ پیش آیا کہ وہ جو کلیمز کی شکل میں اور باقی چیزوں کی شکل میں، تو وہ بڑے مایوس کن مرحلہ تھا۔ اور سب سے زیادہ ہوا کہ وہ جو اوپر ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا، اس ویکیوم میں نتیجہ یہ ہوا کہ غلام محمد خان جیسے لوگ آ گئے، اسکندر مرزا کے جیسے لوگ آ گئے، اور اس طرح جو بیوروکریسی ہے اور فیوڈلز ہے ان کا ایک نیکسس بننا شروع ہو گیا۔ اسی نیکسس میں انہوں نے پرپوز کیا کہ جو اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف پرپوز کیے گئے تھے بنے بعد میں جنرل ایوب، ان کو بھی وزیر دفاع کے طور پہ لے آیا جائے۔ تو بڑی تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ودن 5 ایئرس وہ جو تحریک پاکستان کا مومنٹم، وہ جو نظریاتی سوچ اور اس کے لیے جو زندگیاں تج دینے کا، اپنا آپ تن من دھن وار دینے کا جو ایک جذبہ تھا وہ ہائی جیک ہو گیا۔ وہ ہائی جیک ہونے کے بعد ایک ذہنی مریض غلام محمد کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس پہ پھر دوسرا ایک ایلیمنٹ جو بڑا تکلیف دہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت ایک مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان، یہ 2 حصے تھے جن کے درمیان میں 1000 میل کا ایک طویل فاصلہ تھا۔ ہم سب کی زبانیں دونوں کی مختلف تھیں، کلچر، روایات اور ہماری ہسٹری اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہونے کے باوجود ایک لڑی نے، ایک چیز نے جو باندھا ہوا تھا وہ تھا ایک مشترکہ دین، ایک کتاب جس کے اوپر جو ہے نا وہ آئی۔ بٹ انفارچونیٹلی بھی یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد جو یہاں کی کالونیل پاور تو چلی گئی، لیکن وہ جو ایک نئی کالونیل پاور ہمارے ہاں ایمرج ہوئی، اس نے مشرقی پاکستان کو بھی ایک کالونی کے طور پہ ٹریٹ کیا، نہ کہ ایک ایکول پارٹنر کے طور پہ۔ تو وہ جو میں نے گزارش کی کہ 4-5 سال میں آئین نہیں بنا، آئین نہ بننے کی وجہ سے وہ جو ایک اسٹیٹ کا ایک اپریٹس اور اسٹرکچر کس طرح آپریٹ ہونا چاہیے، رول اینڈ ریلیشن شپ کیا ڈیفائن ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو پائے۔ اس میں نتیجہ یہ ہے کہ جو مہمجو لوگ ہیں، جو تالے آزما لوگ ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دی، اور مشرقی پاکستان کو ایک کالونی کے طور پہ جو ہے وہ ایک چلایا جانے لگا، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ تو جو 25 سال کا سفر ہے 1947 سے 71 کا، اس میں اگر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان کی جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ تھی،
یا جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ اس خوف سے باہر ہی نہیں نکل پائی کہ آبادی جو ہے وہ مشرق پاکستان کی زیادہ ہے اور ہمیں انہیں برابری کے حقوق دینا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہم نے جو تحریک پاکستان کا جو ایک اصل مطمع نظر تھا, جو اس کی اسپرٹ تھی, اس سے پھر انحراف کرنا شروع کیا. اور وہ پہلے 5 سالوں میں انحراف شروع ہوا, اس کے بعد پھر دیدہ دلیری سے وہ ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا چلا گیا. 71 کے بعد کا جو پاکستان ہمارے پاس آیا, اس میں بھی یہ ہوا کہ جو لوگ پہلے تھے ایوب خان کے زمانے میں اور اس کے ساتھ, اور پھر بعد میں پھر وہاں ایک تاریخ کے ساتھ کھلواڑ شروع ہوتا ہے کہ ایوب کے زمانے میں ایک تو انہوں نے پرانا آئین جو تھا بڑی مشکل سے جو چودھری محمد علی صاحب کی اپنا لیڈرشپ میں بنا 1956 کا امپلیمنٹ ہوا. اچھا, وہ آئین جو ہے وہ 58 میں جب حکومت آتی ہے, سکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کے جو سازش کی, اس کے نتیجے میں وہ آئین معطل کر دیا گیا. اس کے بعد 62 میں اپنی ذات کے ارد گرد بنایا ہوا جو آئین ہے وہ انہوں نے تشکیل دیا. اور منافقت یہ دیکھیے کہ جب اپنے پہ مشکل وقت آیا تو اسی آئین کے مطابق ٹرانسفر آف پاور جس اسپیکر کو کرنی چاہیے تھی, ہو واز اے بنگالی ایٹ دیٹ ٹائم, وہ نہیں کی اور اپنے دوسرے جنرل یحییٰ خان کو جو ہے نا وہ دے دی. تو تاریخ کے ساتھ اگر ایوب کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں تو وہ نظریہ پاکستان کو جس انداز میں گھڑا گیا, اچھا جس انداز میں وہ یوں ایک پراسرار طریقے سے تاریخ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلواڑ شروع ہوا کہ اس میں کتابیں لکھوائی گئی, لٹریچر لکھوایا گیا کہ جی ہماری تاریخ تو شروع محمد بن قاسم سے ہوتی ہے, محمد بن قاسم سے ہوتی ہے, تو اس سے پہلے کیا تھا. اور قرآن پاک تو اتنی مطلب خوبصورت وضاحت کے ساتھ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی تاریخ کے واقعات ہیں ان کو عبرت کے لیے, نشان کے لیے اور ایک رہنمائی کے لیے جو ہے نا وہ بار بار پیش کرتا ہے. لیکن ہم نے اس کو تاریخ کو بھی ایک اور طریقے سے پیش کرنا شروع کر دیا. اس میں پھر تاریخی واقعات کو اپنے مرضی کے نئے نقش اور اس کا امپریشن دینے کے لیے استعمال کیا. نتیجہ یہ ہے کہ اس میں تحریک پاکستان کے جو ہمارے بہت سارے نمایاں کردار ہیں ان کو پیسے پوش ڈال دیا.